یہ بات صاف ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے, گھر میں جو ہے فرشتوں کا ماحول ہو جائے, گھر میں رحمتوں کا نزول ہونے لگے, گھر میں برکتوں کا نزول ہونے لگے. یہ کہا جائے کہ وہ چیزیں, وہ عقیدے بتائے جاتے ہیں کہ جن کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا, ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان عقیدے سے واقف نہیں ہے اور اپنے آپ کا عقیدہ یہ نہیں بناتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو بڑی ہی مفید ہونے والی ہے ہم سب کے لیے, خاص طور سے ہماری بہنوں کے لیے. لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کسی شیطان و نفس کے بہکاوے میں آ کر کے اس کو بالکل نہ کریں, اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. اس ویڈیو کا ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھنے کے بعد بہت سے انتظار کرنے والوں کا انتظار ختم ہو جاتا ہے, اور بہت سے وہ لوگ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے, ان کی معاشرت اچھی ہو جائے, ان کے گھر میں ان کی عزت ہونے لگے, ان کے بچے کہنا ماننے لگیں اور تمام چیزیں اچھی ہو جائیں, لوگ ان کی عزت کرنے لگیں اور سب لوگ خوش ہو جائیں, اور سب سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین جس نے ہمیں اور آپ کو, پوری دنیا پوری کائنات کو بنایا ہے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور کل قیامت کے دن جنت کا سرٹیفکیٹ اور جنت کا تحفہ ہم کو دے دے. لہٰذا ان لوگوں کے لیے بھی اس ویڈیو میں بڑا پیغام ہے اور بڑی اچھی چیز ہے. اگر وہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے تقاضے پر لبیک کہتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے پیش کرتے ہیں, تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگنے کے بعد, تو انشاءاللہ ان کے لیے بڑے ہی فائدے کی چیز اس ویڈیو میں ہونے والی ہے. اور یہ بات صاف ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے, گھر میں جو ہے فرشتوں کا ماحول ہو جائے, گھر میں رحمتوں کا نزول ہونے لگے, گھر میں برکتوں کا نزول ہونے لگے, اور سب سے بڑھ کر کے اللہ ہم سے راضی ہو جائے, کل قیامت کے دن جنت ہمیں تحفے میں اور انعام میں اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ہوگا, یہ معاشرت ہماری اس وقت اچھی ہوگی, ہماری سوسائٹی اس وقت اچھی ہوگی, ہمارے گھر کا ماحول اس وقت اچھا ہوگا, گھر میں نورانیت اور روحانیت اور فرشتوں کا ماحول, رحمتیں اور برکتیں اس وقت اتریں گی جب ہم دین سے اپنے لگاؤ کو پیدا کریں گے, جب ہمارا تعلق دین سے مضبوط ہوگا, جب ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے مضبوط ہوگا, جب ہمیں علم ہوگا, تب ہم جا کر کے ہمارا یہ ماحول ہوگا, ہمارے گھروں کا اچھا ماحول ہوگا اور اللہ ہم سے راضی ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں. اور اس میں بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کے یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, بلکہ یہ حقیقت ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ جب تک کہ ہماری گھر کی مائیں بہنیں, اور یہ کہا جائے کہ اسلام کی شہزادیاں آگے بڑھ کر کے اور قربانیاں دے کر کے اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا علم حاصل نہیں کریں گی, جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم دین کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. لہٰذا جب تک کہ فرض علم اور واجبی علم ہماری بہنیں نہیں سیکھیں گی, ہماری مائیں نہیں سیکھیں گی, اسلام کی شہزادیاں نہیں سیکھیں گی, اس وقت تک کہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہو سکتا, اس وقت تک کہ اللہ کی برکتیں ہمارے گھروں میں نازل نہیں ہو سکتی, اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں اتر نہیں سکتی, ہمارے بچے فرما بردار نہیں ہو سکتے, ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی بہتر سے بہتر نہیں ہو سکتی. ہمیں سمجھنا ہوگا, ہماری ماں بہنوں کو آگے آنا ہوگا, اور ہم مردوں کو اپنی ماں بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو آگے بڑھانا ہوگا اور کہنا ہوگا, انہیں زبردستی کرنی ہوگی کہ تم جا کر کے علم دین سیکھو. اور جب تک کہ یہ نظام اللہ کی طرف سے چلایا جا رہا ہے کہ آن لائن نظام, آن لائن سسٹم ہے, تو اس میں ہماری ماں بہنوں کے لیے بڑی ہی سہولت ہو گئی. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب ایک مرد تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کا علم اسی تک کے محدود رہتا ہے, یا یہ کہا جائے اس کے گھر کی دہلیز تک کے محدود رہتا ہے. لیکن جب ہماری گھر کی کوئی خاتون, ہمارے گھر کی کوئی بچی, ہمارے اسلام کی کوئی شہزادی کوئی تعلیم حاصل کرتی ہے, تو علم اس کی نسلوں میں سرایت کرتا ہے. لوگ مہذب ہوتے ہیں, لوگ اچھا معاشرہ بنانے والے پیدا ہوتے ہیں, سوسائٹی کو بہتر سے بہتر کرنے والے پیدا ہوتے ہیں, گھر کا ماحول جنت کا ماحول بن جاتا ہے, اپنے اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چمٹنے والے ہوتے ہیں. یہ جب ہوتا ہے جب ہماری مائیں بہنیں آگے بڑھتی ہیں, جب ہماری مائیں بہنیں آگے بڑھتی ہیں اور وہ عزم مصمم کرتی ہیں اور وہ پکا ارادہ کرتی ہیں اور وہ یہ ٹھان کر کے چلتی ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے رہیں گے, دنیا چاہے جو کہے ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے رہیں گے, ہماری عمر چاہے جو ہو. لہٰذا انہی سب ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آن لائن اسلامک کورس اس چینل کے ذریعے سے کافی وقت سے چلایا جا رہا ہے. جو لوگ پہلے سے جڑے ہیں وہ لوگ تمام چیزیں جانتے بھی ہوں گے کہ ان لوگوں کے لیے چلایا جا رہا ہے جو پردہ نشین خواتین ہیں, جو اسکول کالجز یونیورسٹیز جانے والی بہنیں ہیں کہ وہ آف لائن جا کر کے کسی سے پڑھ نہیں سکتی, یا کوئی حافظ جی ان کو آ کر پڑھا نہیں سکتے. لہٰذا ان لوگوں کے لیے سسٹم ہے, ان لوگوں کے لیے سسٹم ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں, ان لوگوں کے لیے سسٹم اور یہ نظام تیار کیا گیا ہے جو لوگ اپنے دین کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہتی ہیں, اپنے قرآن کو اچھا کرنا چاہتی ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں, رسول اللہ کی سنتوں کو سمجھنا چاہتی ہیں, سیرت رسول سے واقف ہونا چاہتی ہیں اور اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا چاہتی ہیں اور دین کی باریک سے باریک چیزوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہتی ہیں. ان لوگوں کے لیے سسٹم تیار کیا گیا, یہ نظام بنایا گیا, اللہ کی طرف سے بنایا گیا. البتہ ابھی ہمارا آخری کورس رمضان آن لائن کورس کے نام سے ہوا, اس میں سرٹیفکیٹ دیے گئے عید سے تقریباً 2 دن پہلے ان بہنوں کو جن بہنوں نے اس میں حصہ لیا اور اس سے فائدہ اٹھایا, اپنے رمضان کو خوبصورت بنایا, رمضان میں اعمال کے ساتھ رمضان کو گزارا. ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا گیا اور ان میں اعلان کیا گیا تھا کہ رمضان کے بعد, عید کے بعد انشاءاللہ 3 بیچ شروع کیے جائیں گے. لہٰذا 25 اپریل 2024 سے 3 بیچ کی شروعات ہو رہی ہے. اس اعلان کے لیے آج ہم آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ان میں سے پہلا اعلان, پہلا بیچ, پہلا کورس جو ہے تجوید آن لائن کورس کا ہوگا. اس کی تفصیلات آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہوں گی. اس میں قرآن پڑھنے کے جو
بنیادی قاعدے ہیں، قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے، جو ضروری چیزیں ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے، ہماری بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے، ان قاعدوں کو پڑھایا جاتا ہے الف با سے لے کر کے آخر تک، پھر اس کے بعد اما پارا ناظرہ کرایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافی بہنوں نے فائدہ اٹھایا، اور الحمدللہ اس میں کچھ بہنیں ایسے بھی تھیں جو انگلش میں قرآن پڑھا کرتی تھیں، لیکن اس کورس کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے وہ عربی میں قرآن پڑھنے لگی۔ اس کے الحمدللہ 3 بیچ مکمل ہو گئی ہے، انشاءاللہ 4تھا بیچ ہمارا شروع ہوگا۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے، ناموں کے اندراج کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا کورس جو ہمارا 25 اپریل 2024 سے شروع ہو رہا ہے، اس کی بھی تفصیلات آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہوں گی۔ اس میں ہمارے 5 سبجیکٹ ہیں۔ پہلا سبجیکٹ قرآن کا ہے، اتنا حصہ قرآن کا پڑھایا جاتا ہے جو ہم نمازوں میں عام طور سے 11 صورتیں پڑھتے ہیں، ان صورتوں کو پہلے صحیح کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر اس کا ترجمہ بتایا جاتا ہے، پھر اس کی مختصر سی تفسیر بتائی جاتی ہے تاکہ نماز پڑھنے میں ہمارا دل لگ سکے۔ دوسرا سبجیکٹ اور دوسرا مضمون جو ہے وہ دعا و سنت کا ہے، روزانہ کے کام کس طریقے سے کیے جائیں، کن دعاؤں کے ساتھ کیے جائیں۔ تیسرا سبجیکٹ عقیدے کا ہے، عقائد کا ہے، کلموں کے ترجمے کے ساتھ کلمے یاد کرائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ پر کیسا یقین ہونا چاہیے، فرشتہ کس کو کہتے ہیں اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی کس کو کہتے ہیں، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کتاب کس کو کہتے ہیں، قرآن کس کو کہتے ہیں، آسمانی کتابیں کتنی ہیں، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تمام تفصیلات بتائی جاتی ہیں۔ یہ کہا جائے کہ وہ چیزیں، وہ عقیدے بتائے جاتے ہیں کہ جن کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان عقیدے سے واقف نہیں ہے اور اپنے آپ کا عقیدہ یہ نہیں بناتا ہے۔ چوتھا سبجیکٹ اور چوتھا مضمون جو شامل کیا گیا ہے وہ مسئلے مسائل کا شامل کیا گیا ہے۔ وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے نماز کے مسائل ہیں۔ جو معلمہ ماہر معلمہ ہیں وہ ان کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ اسباق پڑھائے جاتے ہیں، کافی بہنوں نے ان کے ذریعے سے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ پانچواں سبجیکٹ جو ہے وہ سیرت رسول اور سیرت عائشہ کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے کچھ حالات ہماری بہنوں کو بھی معلوم ہو جائیں تاکہ ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو سکے۔ بیسک اسلامی کورس کے الحمدللہ 5 بیچ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، یہ انشاءاللہ 6ٹھا بیچ شروع ہوگا۔ اب تیسرا کورس جو 25 اپریل 2024 سے شروع ہونے والا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے ہمارے یہاں سے بیسک کورس کیا ہے یا کسی اور پلیٹ فارم سے جا کر کے بیسک معلومات انہوں نے حاصل کی ہیں، ان کے لیے ایک نیا کورس ہے جس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی، ایڈوانس اسلامک کورس کے نام سے۔ اس میں بھی 5 سبجیکٹ ویسے ہی ہیں، لیکن اس میں نیکسٹ لیول چیزیں ہیں، جو چیزیں پڑھ چکی ہیں ہماری بہنیں، اس کے علاوہ چیزیں، اس کے آگے کی چیزیں ان بہنوں کو بتایا جاتا ہے۔ لہٰذا جو پرانی طالبات ہیں، جو لوگ ابھی تک کے ایڈوانس کورس سے نہیں جڑی ہیں، ان کے لیے بھی ہم یہ کورس لے کر کے آئے ہیں کہ وہ لوگ اس میں ایڈمیشن لیں، اپنے داخلہ کرائیں اور تعلیمات حاصل کریں اور دینی علوم سے واقفیت حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا تیسرا بیچ شروع ہوگا، 2 بیچ اس کے مکمل ہو چکے ہیں۔ ناموں کے اندراج کے لیے اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری عمر کافی ہو چکی ہے اور ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے 2 باتوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا آغاز کیا، اسلام کا اعلان کیا، ایمان کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت جتنے بھی صحابہ یا صحابیات تھے یا تھیں وہ سب کے سب بچے نہیں تھے، بہت سے لوگ ایسے بھی تھے، بلکہ یہ کہا جائے اکثر لوگ ایسے تھے جو بڑی عمر میں ہو کر کے وہ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے دین کو سیکھا۔ لہٰذا جب وہ دین کو بڑی عمر میں جا کر کے سیکھ سکتے ہیں تو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم نے ان کورسز میں عمر کی قید لگائی ہے کہ 13 سال سے کم کی بچیاں نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہمارے پاس ایسی بھی بہنیں آئی ہیں جن کی عمر 13 سال تھی، اور ایسی بھی بہنیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ خالاؤں کے درجے کی، خالاؤں کی عمر کی ایسی بھی خواتین آئی ہیں، اسلام کی شہزادیاں آئی ہیں کہ جن کی عمر 62 پلس تھی۔ ابھی ان لوگوں نے جو ہے 2-3 کورس کیے اور الحمدللہ بڑی اچھی تعلیم حاصل کی۔ لہٰذا اگر ہمارے اندر جذبہ ہے، ہمارے اندر سیکھنے کا شوق ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اگر ہمارے اندر ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمارے لیے آسان فرمائیں، اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، جلدی سے جلدی اس میں ایڈمیشن لے لیں۔ وقت کافی کم بچا ہے، لہٰذا 25 اپریل سے انشاءاللہ کلاسیں شروع ہو جائیں گی۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے، خیر کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس میں جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے، جو لوگ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب ندوی دامت برکاتہم، حضرت مولانا بلال حسنی صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان سب کے سایہ کو ہم پر تحت قائم و دائم فرمائے، اور جو لوگ حصہ لینے والے ہیں ان سب کو اخلاص عطا فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔